چند سوالات آئے ہیں۔ نوجوان لڑکے 18 یا 20 سال کی عمر میں قبرستان میں جائیں، دادا کی تو کس وقت جائیں؟ اچھا، دادا کی زیارت کے لیے قبرستان کو جائیں تو کس وقت جائیں؟ کبھی بھی دیکھو، مغرب کے بعد نہ جائیں، فجر کے بعد سے لے کر عصر تک جا سکتے ہیں، یعنی روشنی میں جا کر واپس آ جائیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ لڑکوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بس جاتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور پڑھ کر جائیں، انتم سلفون نحن بالاثر انا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ پڑھ کر جائیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر جائیں، اور بچے اکیلے نہ جائیں، ساتھ میں کسی اور کو ساتھ میں لے جائیں، اس لیے کہ وہاں بچے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ڈر جاتے ہیں، حالانکہ ڈرنے کی جگہ قبرستان نہیں ہوتی، ڈر جاتے ہیں، احتیاطاً بچوں کسی کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بھیجیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی دعا اپنی بیوی بچوں کے لیے کی تھی؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں حضرت موسیٰ کی جو دعائیں قرآن پاک میں نقل نہیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں نقل ہیں۔ حدیث پاک میں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ حفاظت کی دعا مانگی۔ جس وقت کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نبوت لینے کے لیے گئے تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر جو تشریف لے گئے، اس وقت میں حفاظت کی دعا مانگ کر تشریف لے گئے تھے۔ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے کپڑے دوسرے پہنائیں گے یا اسی میں نہلا کر کفن دیے ہوئے کپڑے قیامت تک وہی ہے؟ بھئی اصل میں کیا ہے، دیکھو عالم برزخ میں یہ کپڑا نہیں چلے گا۔ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے جنت کا جوڑا لا کر پہنائیں گے، جس لیے حدیث پاک میں ہے جس وقت مردے کو لٹا کر چل دیتے ہیں تو سوال جواب کے لیے فرشتے آتے ہیں، 40 قدم فرشتے آ کر سوال جواب کریں گے۔ جب نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے گا اور جنت کا جوڑا لائیں گے، اور لا کر ان کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا جنت کا بستر بچھا کر تم دلہن کی طرح سو جاؤ، دلہا کی طرح سو جاؤ، سلا دیا جائے گا، تو ان کو سلا دیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں یہ ہے، یہ جو کپڑے جو ہمارے جو کپڑے یہ آ کر کفن کا کپڑا پہنا کر جو لٹا دیا جاتا ہے، وہ سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، وہی ہمارا آخری لباس ہے کفن کا، وہ پہنا کر ہمیں لٹا دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ جو کپڑے ہیں وہ کپڑے قبر کے حد تک رہیں گے، جب وہ کپڑے کو مٹی کھا لے گی تو اس کے وہاں عالم برزخ کا جو کپڑا ہوگا وہ کپڑا وہ نہیں ہوگا، وہ الگ کپڑا ہوگا جو اللہ تعالیٰ جنت سے پہنائیں گے۔ قبرستان جا سکتی نہیں، مستورات قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے۔ وہ بولے نہیں، جو پوچھتے وہ بولنا، جو پوچھتے ہیں۔ ہاں، اب آپ پوچھے تو آپ کو بتا دیا۔ میری تسلی ہوگی۔ جی اب یہ تمہارا علاقہ ہے نا، گھر پر دھواں دینا جمعرات یا جمعہ یا پیر کے دن کون سا دن افضل ہے؟ عربی دھواں تو آپ ہر دن دے سکتے ہیں، دھواں نہیں بھی دے سکتے ہیں، یہ کوئی دن افضل نہیں ہے۔ دھونی اصل میں پہلے زمانے میں مغرب کو دھواں اس لیے دیتے تھے مچھراں پورے بھاگنے کے لیے، مچھر بھاگ دھواں ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشبو کے لیے بھی دیا کرتے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی کو خوشبو وغیرہ سے الرجک ہے تو ایسے موقع پر عام جو لکڑی وغیرہ جلا کر اس کی بھی دھونی دے دی جاتی تھی، تاکہ پورے جگہ پر سے جو کچھ کیڑے مکوڑے پہلے زمانے میں زیادہ آ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، وہ نکل جائے۔ اب اس کی خاص ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی اس سلسلے میں اہتمام کرتے ہوں تو وہ اس سے پرہیز کریں، کوئی یہ سب اہتمام کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک رسم ہے جو لوگوں نے شروع کر دیا۔ جب بچے میوزک سنتے ہیں تو ہم کس طرح انہیں روکیں؟ بھئی یہ اصل میں گھر کے اندر پہلے تعلیم وغیرہ شروع کریں،
فضائل کی تعلیم شروع کیجئے. بچے دھیرے دھیرے انشاءاللہ ان کے اندر شرم، حیا، نماز، کسی کے اندر نمازیں آ جائیں گی تو دھیرے دھیرے ان کے اندر ہر طرح کی پابندیاں آ جائیں گی. نماز آ گئی تو پابندی آ گئی. نماز نہیں رہے گی کتنا بھی آپ سمجھاؤ. مسجد سے بڑھ کر سدھارنے والی جگہ کوئی اور جگہ نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر گناہوں سے بچانے والی چیز کوئی اور چیز نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جس وقت حضرت عمر کے سامنے کسی لڑکی سے عشق ہونے کا لڑکے نے آ کر کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ ابھی 40 دن میرے پیچھے نماز پڑھو، نماز کے بعد دیکھا جائے گا. 40 دن تکبیر اولیٰ کے اس لڑکے نے نماز پڑھی. 40ویں دن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں تو یہ بات تھی، وہ نوجوان کے دماغ سے وہ بات نکل ہی گئی. جب پوچھا حضرت عمر نے کیا بات ہے تو انہوں نے کہا میرے دل اور دماغ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پہلے تھی. ٹوٹلی جس لڑکی کے عشق میں یہ مبتلا تھا ٹوٹلی اس کے دل سے وہ چیزیں ختم ہی ہو گئیں. تو ہم لوگ صرف نماز، بیٹا نماز کو جاؤ، نماز کو جاؤ، نماز کو جاؤ. مسجد کو بچہ اگر آنا شروع کر دیں انشاءاللہ یہ تمام جو کچھ بھی غلط عادتیں ہیں یہ تمام عادتوں سے بچے کو اللہ پناہ دے دے گا، بچاؤ دے دے گا. ہفتے کے دن مچھلی کھا سکتے، کوئی حرج نہیں. یہ یہودی نہیں کھاتے. یہودیوں کو منع کیا گیا ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے. اس لیے منع کیا ہے کہ جیسے جمعے کے دن ہمارے لیے عبادت کا دن، ہفتے کا دن یہودیوں کو عبادت کا دن، اتوار کا دن نصارہ کو عبادت کا دن، تو وہ دن خالص پورا دن عبادت کا تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن عبادت کا بنایا، لیکن صرف جمعے کی نماز عبادت کے لیے فارغ کرنے کا حکم جو قرآن دیتا ہے وہ کب سے کب تک؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی اذان سے لے کر نماز کے ختم تک ہرگز کوئی کام مت کیا کرو. اتنا وقت صرف عبادت کے لیے فارغ کرو. بقیہ شروع میں آخر میں وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے حکم دے دیا تم جاؤ تجارت کرو، اجازت ہے. لیکن پورا دن یہودیوں کا پورا ہفتے کا دن عبادت کا دن، پورا اتوار کا دن نصارہ کے لیے عبادت کا دن، وہ دن کوئی اور کام کرنے سے منع کیا گیا. چنانچہ آج بھی جو انگریز پورے کے پورے نصارہ تھے انہوں نے سنڈے ہالیڈے کا رواج ہندوستان میں ڈالا اور وہی رواج آج بھی چل رہا ہے. سنڈے ہالیڈے، دیگر تمام ڈے ورکنگ ڈے. حقیقت میں بھئی جو ہندوستان کا جو دن ہوتا تھا وہ دیکھا جائے تو کوئی اور دن ہونا چاہیے. جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہالیڈے ہے، اس طرح لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وضو کے بعد آئینہ نہیں دیکھنا، چپل جھاڑو وغیرہ نہیں چھونا. اس میں کچھ اصلیت ہے. دیکھیے اصل میں کیا ہے، وضو کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نور دیتے ہیں. جا کر میک اپ آئینہ دیکھے تو میک اپ کرنے کو دل چاہے گا، کہتے بھی ذرا لیٹ پاؤڈر مارو. اب وضو کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کو جانا، سو آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت؟ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی دیکھ رہے ہیں آئینہ، جیسے مثال تو وضو کرتے ہوئے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی، ٹھیک ہے بھائی، یا خون کی نکلنے کا آپ کو اندیشہ ہوا یا آپ کو کوئی بے قراری ہو رہی ہے، آپ جا کر آئینہ دیکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. وضو کے بعد سیدھا ہم لوگ مصلی پر آنے کی چیز، وہاں جائیں گے تو پھر بھئی ہمارا دل اور دماغ میں کوئی اور بات آئے گی. اس لیے احتیاط یہ ہے کہ ہم وضو کرنے کے بعد سیدھا مصلی پر آ جائیں. آئینک وغیرہ دیکھنے کا جو منع کیا گیا ہے یہ اس لیے بڑی عورتیں منع کرتی ہیں، ورنہ دیکھنا منع نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھ کر وہیں کھڑے ہو جانا یہ منع ہے. بعض مرتبہ آئینک کے سامنے کھڑے گئے تو گھنٹے ہلتے بھی نہیں، حضرتے بھی نہیں. پھر نماز کا وقت کیا ہو جائے گا؟ ٹل جائے گا. اس لیے منع کرتے ہیں. ورنہ آپ نماز پڑھنے کے بعد جا کر دیکھیے. چپل جھاڑو وغیرہ پہ ہاتھ جب پاک کر کے آئے ہیں، چپل چھوئیں گے، پتہ نہیں چپل میں کیا گندگی لگی ہوگی، جھاڑو چھوئیں گے، جھاڑو میں ہمارے خواتین سپلا کہاں جھنگوراں سب مار کو رکھتی رہتی، اس کے مسالے بھی لگ کو رہتی. ہاتھ لگا دیے تو پھر اس کے بعد وہ ہاتھ خراب ہو جائے گا. اس لیے منع کرتے ہیں. ورنہ اگر پاک چپل ہے، پاک جھاڑو ہے، اس میں آپ ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں. اس سے احتیاط کریں. حج یا عمرے پر احرام کا وقت چہرے پر کپڑا نہیں لگنا کہتے ہیں. اگر ہم پردے کی وجہ سے کیپ لگا کر نقاب لگاتے ہیں تو کیا اگر وہ نقاب چہرے پر، دیکھو یہ لگنا الگ چیز ہے، لگے رہنا الگ چیز ہے. یہاں لگے رہنے کو منع کیا گیا.
جیسے آپ اگر کیپ والا نقاب پہنتے ہیں، لگتا ہے جدا ہوتا ہے، لگتا ہے جدا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لگ کر جدا ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لگے ہوئے نہ رہے، مستقل لگے ہوئے رہے گا تو دم دینا پڑے گا. تو کیپ بہترین، جیسے کہ ہمارے ہند و پاک کے خواتین کے لیے کیپ کے اوپر سے نقاب، یہ بہت اچھی ترتیب ہے. اس ترتیب کو اختیار کریں، اور اس میں تھوڑا تھوڑا ہوا میں اگر چہرے کو اگر نقاب لگ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، پہن سکتے ہیں. لک الحمد و لک شکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ.